کوئی NGO کام نہیں کر رہی کہ بھائی تم حضور غوث اعظم کا عرس منایا کرو ہم تمہیں فنڈ دیں گے، تم خواجہ غریب نواز کا عرس منایا کرو ہم تمہیں فنڈ دیں گے، کوئی داتا علی اجمیری کا نام پکارا کرو ہم تمہیں راشن دیں گے. کوئی ایسی تنظیمیں نہیں ملتی. حالانکہ وہ تنظیمیں ضرور ملتی کہ جو کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو اور ان سے روکو ہم تمہیں فنڈ ضرور دیں گے، اور ان کو دیتے ہیں کہ اللہ والوں کی محبت ان کے سینوں سے نکالو، حضور کی محبت ان کے سینے سے نکالو. ایسے لوگوں کو تو فنڈنگ ہو رہی ہے، لیکن جو اللہ والوں کا نام لے رہے ہیں، اللہ والوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کو کوئی فنڈنگ نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی یہ ذکر چلتا چلا جا رہا ہے، یہ ذکر کم ہی نہیں ہو رہا ہے. لوگوں نے بڑی اپنی جو ہے زور لگا لی کہ بھائی کسی طریقے سے ان اللہ والوں کا ذکر روک دیا جائے، شرک و بدعت کے فتوے لگا دیے جائے، کسی طریقے سے روکنے کی کوشش کی جائے، لیکن پھر بھی یہ ان کا ذکر رکتا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ توجہ ہے یا نہیں؟ میرے خیال سے موبائل وغیرہ جو ہے نا ابھی کچھ دیر کے لیے موقوف کریں. ہاں جو ویڈیو بنا رہے ہیں ان کے نہیں، جو مطلب جو دیگر معاملات ہیں، آج یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھیں. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان اللہ والوں کا ذکر رکتا نہیں ہے؟ سورہ مریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ان کی محبت مخلوق خدا کے دل میں ڈال دیتا ہے. اب یہ میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں رہتی. جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نا، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں اس کو قرب مل جاتا ہے، لوگ اس کو پوچھے نہ پوچھے، رب تبارک و تعالیٰ مخلوق خدا کے دلوں میں اس کی محبت ضرور ڈال دیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ اذا حب عبدا فاتانی جبرائیل، کہ جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے نا، جب کسی بندے کو اللہ اپنے بارگاہ میں مقبولیت دیتا ہے، قبول فرماتا ہے، تو پھر کرتا کیا ہے وہ؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے. حضرت جبرائیل کو بلانے کے بعد رب حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا، تم بھی اس سے محبت کرو. ذرا بولے نا سبحان اللہ. میں فلاں ولی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. آج لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے محبت کرنا شرک ہے. یار کہاں سے دین پڑھ لی بھائی تو نے یار؟ بڑے افسوس کی بات ہے. ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے دین ہم سمجھ لیں گے. ڈائریکٹ تو جو ہے نا ABC کو سمجھ نہیں سکتا ہے، ڈائریکٹ تجھے اکاؤنٹنگ سمجھ نہیں آتی، ڈائریکٹ تجھے اکنامکس سمجھ نہیں آتی، ڈائریکٹ تجھے IT بھی سمجھ نہیں آتی، ڈائریکٹ تجھے بینکنگ سمجھ نہیں آتی، ڈائریکٹ تو قرآن و حدیث سمجھ لے گا. ماشاءاللہ بھائی یہ کہاں سے سمجھ کے آ گئی؟ میں ایسے لوگوں سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ مجھے ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے ذرا تم نماز کا طریقہ تو بیان کر دو. مجھے تم بتا دو کہ نماز کی رکعتیں ڈائریکٹ قرآن و حدیث میں کدھر لکھا ہے. مجھے ذرا بتا دو کہ نماز کی حیت کیفیت یہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث میں کدھر لکھا ہے. ذرا مجھے سمجھاؤ، یہ ذرا مجھے سمجھاؤ تو صرف ڈائریکٹ قرآن و حدیث میں حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ کدھر لکھا ہے. عجیب گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عجیب گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ڈاکٹر جو پرچی دیتا ہے ان کو دوائی کی، وہ تو کسی کے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا لکھ کے دیتا ہے، تو پھر ڈاکٹر سے بھی لڑائی کر رہا ہے بھائی یہ کیا لکھ کے دے رہا سمجھ نہیں آ رہی، تو ڈاکٹر پھر اس کو 2-3 چپلیں اپنے طریقے سے بھی لگائے. آج ایک فتنہ پر آج یہ نوجوان طبقہ یہاں پہ بیٹھا ہے، اور بالخصوص یہ یونیورسٹیز سے، کیونکہ ہمارے بھی تعلق ہے الحمدللہ، پڑھے لکھے جاہل تو ہے نہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پڑھے لکھے یہ کہ عالم میں مفتی ہیں، اللہ کا فضل ہے. اصل علم یہی ہے، اصل علم یہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیونکہ BCom وغیرہ بھی کیا تو یونیورسٹی کا حال بھی دیکھا ہوا ہے کہ جس طریقے سے آج آزادانہ خیال ہو جاتے ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے پڑھ لیا کچھ انگریزی ہمیں بھولنے آ گئی ہے، تو اب میں دین کے پیچھے چلنے کے بجائے میں یہ کروں کہ دین کو اپنے پیچھے چلاؤں. آج آپ دیکھ لیں تجزیہ نگار ڈاکٹر طریقے کے جو لوگ جو ہے ٹی ویوں کے آگے اینکروں میں اینکر پرسن جو بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی کوششیں کیا ہوتی ہیں؟ دین کے پیچھے چلنے کے بجائے ان کی حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار دین کو ہم اپنے پیچھے کریں، اپنے مزاج کے مطابق کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طبیعت میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. آج بہت بڑا فتنہ یہ منظر وجود پر ہے جو اللہ والوں کے خلاف بھوکتا ہوا نظر آتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کسی ولی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت دیتا ہے، تو حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے، کہتے ہیں جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اگر اللہ کے ولی سے محبت شرک ہوتا نا تو میرے بھائی رب تبارک و تعالیٰ یہ حکم نہیں دیتا.